انسان کی زندگی میں چار دائرے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک پرسنل لائف کا سرکل ہے، ذاتی زندگی کا دائرہ، ایک سوشل لائف کا سرکل ہے، اور ایک خاندان کا فیملی سرکل ہوتا ہے، اور ایک عورت کے لیے گھر کی ذمہ داریاں جو گھرداری ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ ان چاروں کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذاتی زندگی کے سرکل کو بہتر کرنے کے لیے تو ہمیں اپنی صحت پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، صحت پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ رمضان کے حوالے سے نیند بھی پوری کرنی ہے اور رات کو پورا سو بھی نہیں سکتے۔ تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے اور دوسرے کام ہیں۔ اب اس کو ہمیں آرگنائز کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، پوری مینجمنٹ کرنی ہے کہ میں نے اپنی ذاتی نیند کو کیسے پورا کرنا ہے، غذا کو مناسب متوازن رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نیند کیا ہے؟ یہ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تھی سلیپ مینجمنٹ، تو وہ ایک مرتبہ میرا پاگل خانے میں بیان ہوا لاہور میں، میں نے ان کو کتاب پیش کی تو کہنے لگے ہمارے اس پاگل خانے میں، مینٹل ہاسپٹل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہوتی تو ان میں سے more than 75% ہمارے پاس نہ ہوتے۔ پاگل خانے جانے کا راستہ نیند ڈسٹرب ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور رات کی نیند کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آج سائنس نے یہ بتایا کہ انسان اگر 9:30 10 بجے سو جائے تو رات کو 2:30 3 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا، ایک خاص ہارمون یا کیمیکل یا کیا چیز ریلیز ہوتی ہے جو انسان کی پوری باڈی کو ریپیئر کرتی ہے۔ اس کی اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی سروس ہو رہی ہوتی ہے۔ جو فطرت کا ایک نظام ہے نا، وہ اپنے ٹائم پہ چل رہا ہے، اس کا اپنا ایک سائیکل ہے۔ جو 9:30 10 بجے سو جائے، یعنی عشاء کے بعد سو جائے، اور 2:30 بجے تک، یہ 2:30 بجے کا وقت کون سا؟ نبی علیہ السلام پہ جاگنے کا سمجھ لیجیے، موٹا موٹا آخری حصے میں جاگتے تھے نا۔ تو یہ وہ بہترین ٹائم ہے جس میں جسم ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ان اوقات میں سو رہا ہوگا اس کا بڑھاپا بھی اچھا ہوگا، اس کی زندگی بھی متوازن ہوگی، اس کو ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر اور بہت ساری بیماریاں کم ہوں گی، ذہنی سکون جو ہوگا۔ اور جو بندہ رات کو سوئے گا ہی 2:30 بجے، اس کا کیا کیا نہیں بگڑے گا، اس لیے مینجمنٹ کتاب میں پڑھ لیجیے، سارا کچھ ہی بگڑ جائے گا۔ اور انتہا ایک مینٹل ہاسپٹل ہے۔ جو لوگ 12 بجے سوتے ہیں تو وہ بھی آدھے سے زیادہ وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اس قدرت کے نظام کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت کو نہیں تبدیل کر سکتے۔ تو نیند بڑی ضروری ہے جی۔ اب رمضان میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تراویح نہ پڑھو جی، سو جاؤ۔ وہ تو 1 مہینہ جاگنا ہے۔ اگر میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے نا کہ جلدی سونا فائدہ مند ہے، اسی طرح اگر اس کے اوپر بھی تحقیق ہو جائے کہ 11 مہینے جلدی سونا اور 1 مہینے عبادت کرنا، تو یہاں بھی کچھ ایسے پوائنٹس نکل آئیں گے کہ نبی کی سنت سے آگے کا اگلی کوئی چیز نہیں، کوئی ریسرچ کچھ نہیں۔ تو بہرحال تو اپنی نیند کو رمضان میں منظم کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔